بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے فتح و نصرت اور دشمن پر غلبہ پانے کا ایک خاص عمل پیش کرتے ہیں۔ دشمن کے ساتھ مجادلہ اور قہر اعداء اور فتح و نصرت یعنی کامیابی کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک وہ مرحمت فرما دیں گے، اور جتنی چیزوں کے ذریعے سے آپ کسی دشمن کو مرعوب کر سکتے ہیں اور تھکا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے اندر پیدا کر دیں گے۔ رعب و داب ہے، ہیبت ہے، وقار ہے۔ اللہ رب العزت ایسا کر دیں گے کہ دشمن آپ سے مغلوب ہو جائے گا اور آپ دشمن سے مرعوب نہیں ہوں گے، چاہے وہ جتنا بھی اسلحے سے لیس کیوں نہ ہو۔ اس عمل کے متعلق علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرمایا کہ پہلے تو یہ ہے کہ اس کا تجربہ نہ کرو، یقین سے عمل کرو۔ جتنی پختگی یقین میں ہوگی اتنی ہی اعمال کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو آزمانا بھی ہو تو آپ دیکھیں، ایک مذبح خانہ میں جہاں بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اگر کسی اور بکری کو لے جائیں وہ ڈرنے لگ جاتی ہے، گھبرانے لگ جاتی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آیات مبارکہ لکھ کر آپ بکری کے گلے میں ڈال دیں، اس کو مذبح خانے میں لے جائیں، اس کے سامنے بکریاں ذبح بھی ہوتی رہیں تو اس کو کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ یہ ان آیات بینات کی کرامات ہیں۔ تو برادران عزیز، جو آدمی ان آیات بینات کو پڑھتا ہے یا اپنے پاس رکھتا ہے، لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے، پروردگار عالم اس کے اندر ایک قسم کی جرت کو پیدا کر دیتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ایک واقعہ پیش آیا تھا، پہلی صدی کا واقعہ ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دشمن کون ہے؟ حجاج ابن یوسف، جس نے بہت سے صحابہ کرام کو، تابعین کو، بڑے بڑے اولیاء امت کو اس نے شہید کیا۔ اس بدبخت کے ہاتھوں سے بڑے بڑے علماء، ائمہ، صوفیاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تابعین میں سے جلیل القدر تابعی ہیں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ان کو بڑی جرت عطا فرمائی تھی، علم کمال تھا، اللہ پاک نے تقوی، طہارت، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، بڑے خوبیوں اور کمالات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ حجاج ابن یوسف اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان، اس کا یہ گورنر تھا۔ گورنر بھی ایسا تھا جیسے کوئی کسی کا منظور نظر افسر ہوتا ہے، جو بھی ظلم کیے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس سے۔ شتر بے مہار اور بے لگام تھا، وہ اپنی مرضی تھی اس کی، جس کو قتل کر دے، جس کو گرفتار کر لے، جس کے خلاف جو بھی مقدمہ دائر کر دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے گرفتار کرایا۔ گرفتار کرانے کی وجہ کیا تھی؟ اس زمانے میں حجاج ابن یوسف کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا، اس کے ظلم کے خلاف۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام غالباً حضرت عبد الرحمن تھا، انہوں نے اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا کہ یہ گورنر ظالم ہے، یہ اموی خلیفہ کا رکھا ہوا ہے، اسی ظلم کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، اس کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کسی کی جان کا، لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب احتجاج کیا گیا تو حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی تحریک کا حصہ بن گئے۔ مقبول شخصیت تھے، بے شمار ان کے شاگرد تھے، کوفہ میں انہوں نے دین کی تعلیم دینے کا آغاز کیا تھا۔ جب حجاج ابن یوسف کو پتہ چلا کہ اتنے مقبول لوگ بھی اگر میری مخالفت میں کھڑے ہو گئے، یہ تو سلسلہ بڑھتا جائے گا، لہٰذا اس کو پکڑ لیا جائے،
حضرت کو پکڑ کر لے گئے، اور جو حجاج ابن یوسف کے سامنے پہنچے اور اس کے ساتھ مکالمہ ہوا، ایسا عظیم ایمان افروز مکالمہ، حضرت نے جو گفتگو فرمائی تاریخ کے اوراق اور صفحات میں اس کو محفوظ کیا گیا۔ آج تک اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے دل میں بھی بہادری پیدا ہو جاتی ہے کہ دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت تھی، اور جو موقع محل پہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اللہ نے ان دعاؤں میں کیا اثر رکھا تھا۔ برادران عزیز، انشاءاللہ کبھی کسی وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا انہو کان عبدن شکورا، وہ عبدن شکورا کیسے بنے تھے؟ اس لیے کہ وہ ہر موقع پر دعا پڑھتے تھے، ہر موقع پر دعا کا اہتمام ان کے اوراد تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر موقع پر دعاؤں کا اہتمام کریں، دشمن سے پھر مغلوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مکالمہ ہوا، اس نے کہا تو کون ہے؟ حجاج ابن یوسف ان کو معاذ اللہ بے وقعت پیش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو کون ہے؟ حضرت نے فرمایا انا سعید ابن جبیر، میں سعید ابن جبیر۔ اس نے کہا اچھا، بل انت شقی بن قصیر، سعید ابن جبیر نہیں ہے تو، بلکہ تو شقی، معاذ اللہ، اس نے کہا تو بدبخت اور بن ٹوٹا ہوا، یعنی قصیر کا معنی ہے ٹوٹا ہوا، کہ تو ٹوٹا ہوا ایک شخص ہے اور تو شقی ہے۔ حضرت نے فرمایا امی کانت اعلم باسمی منکا، میری ماں میرے نام کو تجھ سے بہتر جانتی ہے، اور میری ماں نے میرا نام سعید رکھا تھا، اسی لیے میرا نام سعید ہے، اور میں اللہ پاک مجھے سعادت مند بندوں میں شامل کریں گے۔ حجاج ابن یوسف کہنے لگا میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میری زندگی اور موت تیرے قبضے میں ہے تو پھر میں تجھے معبود مان لیتا، خدا مان لیتا، میں تو تجھے کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ تو جو کچھ کہہ رہا ہے کہتا رہے، یہ تو تیری اپنی منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ میرا رب اللہ ہے اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نے کہا اچھا اپنا رخ قبلے سے پھیر لو۔ حضرت نے فرمایا میں جہاں بھی کروں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ پاک اسی طرف ہیں، جس طرف بھی میں رخ کروں گا اللہ رب العزت کی ذات عالی وہاں ہی پائی جاتی ہے، ہر طرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہٰذا مجھے قبلے رخ سے ہٹنے کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا میں تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا۔ حضرت نے فرمایا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تو جہنم میں کسی کو پھینک سکتا ہے تو پھر میں تجھے اپنا مالک مان لیتا، کہ تیری مرضی کے مطابق سارے فیصلے ہوتے۔ تو حجاج ابن یوسف نے جب یہ الفاظ سنے ایسا طیش میں آیا کہ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، چھلانگیں لگا رہا ہے غصے میں کہ آج تک میرے اوپر اس طرح کسی نے دھمکا کر کوئی بات نہیں کی مجھے، اور کسی کو جرأت نہیں ہے، یہ کیسا شخص ہے جو مجھے دھمکا کے کہہ رہا ہے۔ اس نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور شہید کر دیا۔ حضرت نے دعا مانگی اللہم لا تسلطہ علی احد بعدی، اے پروردگار آج یہ میرے اوپر مسلط ہو گیا، میرے بعد یہ کسی پر مسلط نہ ہو سکے، اس کو تسلط عطا نہ فرمانا۔ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ بدبخت ذلیل اور رسوا ہو، پھر کسی پر اس کو تسلط نہ ملے۔ پھر اس کے بعد اس کی یہ کیفیت ہو گئی، بیمار ہو گیا، دماغی مریض ہو گیا، ہر وقت ٹینشن میں رہتا تھا، اور یہ کیفیت ہو گئی سخت اذیت میں کہ یہ دائیں بائیں دیکھ کر کہتا تھا کہ سعید ابن جبیر کا خون مجھے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، ڈر رہا ہے، مر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو موقع نہ ملا کہ وہ کسی پر ظلم کرتا۔ حضرت کی دعا اللہ تعالیٰ نے ایسی سنی کہ وہ اسی موت مر گیا، ڈرتے ڈرتے کہ سعید ابن جبیر کا خون مجھے پکڑ رہا ہے، سعید ابن جبیر کا خون گلا دبا رہا ہے۔
خوف مارے جا رہا تھا۔ اس طرح اللہ پاک خوف سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ فتح و نصرت اور یعنی مقہوری اعداء، دشمن کو مغلوب کرنا اور مجادلہ میں کامیابی حاصل کرنا، اس کے لیے سورۃ حدید کی آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا نمبر ہے 27، آیت نمبر 27 ہے، سورۃ حدید کی آیت مبارکہ ہے اور 27واں پارہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیں، جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں، یا کہیں کسی حاکم وقت کے سامنے پیشی کا وقت آیا ہے اور گھبرا رہے ہو، اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر چلے جاؤ۔ اور اسی طرح اگر ہر وقت گھبراہٹ طاری رہتی ہے تو اس آیت مبارکہ کو گلاب و زعفران سے لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لو۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے ڈر اور خوف یا لوگوں سے مرعوب ہونا آپ کے دلوں سے نکال دیں گے۔ اسی طرح کا دشمن کو مغلوب کرنے کا ایک خاص عمل اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں۔ آسان عمل ہے، اگر آپ نے وہ عمل کیا مغرب کی نماز کے بعد تو پروردگار عالم ہر قسم کے دشمنوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے یہ عمل بڑا زود اثر ہے اور مضبوط عمل ہے۔ دشمن یا شریر آدمی کے شر سے بچنے کا عمل، مغرب کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں۔ جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ الفاظ کہے، اللہم اکفنی شر فلان ابن فلانا، اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا، مجھے بچا لے، کس سے؟ شر فلان ابن فلاں، اس آدمی کا نام لے اور اس کی ماں کا نام لے، فلاں بیٹا فلاں کا، اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ متعدد ہیں تو ان سب کے نام لے لے کہ فلاں ابن فلاں، ایک کا نام لے، پھر دوسرے کا نام لے، تیسرے کا نام لے، اس طرح سب کے نام لیتا جائے۔ اور اسی طرح اس دعا کو لکھ کر اللہم اغفر شر فلان ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، جتنے لوگ ہیں سب، ایک قوم ہے، جتھا ہے، سب کے نام لکھ کے تو اس کو اپنے امامے میں رکھ لے۔ جب بھی دشمن کے سامنے جائے گا دشمن مغلوب رہیں گے، مقابلے کی سخت نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل مختصر سا عمل ہے۔ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں، دوسری میں قل اعوذ برب الفلق۔ اللہم اکفنی شر، یہ دعا ہے، آگے بندے کا نام ہے، اللہم اکفنی شر، یاد کر لو۔ اور چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہو، جہاں آپ کو 2-4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا تو آپ وہاں تیسرا کلمہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اکفنی شر فلان ابن فلاں، اللہ فلاں ابن فلاں کے شر سے محفوظ فرما دے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کے شرور و فتن سے محفوظ رکھیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔